بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، صحرا کی تپش افریقہ کا جہاد قسط نمبر 29 کے ساتھ حاضر ہوں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، بہت دلچسپ سٹوری ہے اور اپنے آخری مراحل کی طرف جا رہی ہے۔ سپہر ڈھل گئی تھی۔ احمد حسان بن نعمان کے خیمے میں اس کے سامنے بیٹھا جرارہ کے شہر میں داخل ہونے، اسے قتل کرنے اور وہاں سے بعافیت فرار کی داستان سنا رہا تھا۔ جب وہ خاموش ہوا تو حسان نے خوشی اور اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا، رفیق محترم، مجھے تمہاری جرأت اور ہمت پر ناز ہے۔ تم نے جرارہ کو قتل کر کے اپنی قوم و ملت پر احسان کیا ہے۔ وہ گرم باد سرسر، دکھوں کا جال اور نافرما اور ناشکری سپاس تھی۔ جب تک وہ زندہ رہی اس کی روح سکون اور بدن لذت کو ترستا رہا۔ وہ صحرائی بربروں پر اپنے جادو کی وجہ سے ایک قلعہ محکم، طبل و علم اور ان کے لیے زندگی کی تلاطم خیز موج بنی ہوئی تھی۔ وہ اپنی منفعت کی غلام اور خرد احترام انسانوں کے لیے پتجھڑ کی رت تھی۔ ہم بربروں پر کسر و مذلت اور فنا عدم طاری کر کے ان کی شیرازہ بندی کو بکھیر دیں گے۔ کوہستان اور اس کے اندر داخل ہونا ہمارے لیے ایک فعل غیر اہم ہوگا۔ یہ سب میرے رب کی عنایت ہے، وہ صحیح سمت ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ حسان نے ذرا رک کر پوچھا، وہ لڑکی کہاں ہے جسے تم کوہستان اوراس سے اپنے ساتھ لائے اور جس کا نام سیدار ہے؟ احمد نے ہلکے ہلکے مسکراتے ہوئے کہا، وہ خالد کے پاس ہے، وہ اسے اپنی بہن کہہ چکا ہے، لہٰذا اپنے پاس ہی رکھنا چاہتا ہے۔ وہ آپ جانتے ہیں میں شادی کر چکا ہوں، پھر بھی میں نے اس لڑکی سے شادی کا عہد کر لیا ہے۔ یہ میں نے ایک فی سبیل اللہ کام کیا ہے۔ اگر میں اس کی یہ خواہش رد کر دیتا تو شاید وہ یہ سمجھتی کہ شاید بے آبرو ہو جانے پر ایک لڑکی کی بکت مسلمانوں کی نگاہوں میں گر جاتی ہے۔ اگر میں انکار کر دیتا تو وہ فکر و فہم کا شکار ہو جاتی اور شاید اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتی۔ میں نے اس کے سامنے اسی لیے لیت اللال نہیں کیا کہ مسلمانوں کے مطابق جو وہ اچھا تاثر رکھتی تھی وہ اس کے ذہن میں قائم رہے، اور پھر اب تو وہ دارِ اسلام، بیت حرم اور اسلام کے غیر متبدل اصولوں کو اور اسلامی آداب و معاشرت کو اپنا کر اسمم تسلیمم ہو چکی ہے، وہ اسلام قبول کر چکی ہے۔ حسان نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تم نے اس لڑکی کو اپنی زوجیت میں لانے کا وعدہ کر کے اسلام کی ایک اور خدمت کی ہے۔ اگر تم اسے سہارا نہ دیتے تو جرارہ کے جہنم سے نکل کر وہ بیچاری بے یار و مددگار اس صحرا کے اندر جگہ جگہ اور نگر نگر دھکے کھانے پر مجبور ہو جاتی۔ تمہارا فیصلہ قابل ستائش ہے احمد، تم صنوبر کا ایک گھنا سایہ ہو جس کی چھاؤں میں وہ پرامن اور خوشحال زندگی بسر کر سکتی ہے۔ اگر تم اسے اپنانے کا وعدہ نہ کرتے تو وہ بیچاری زندگی کے تیز طوفانوں اور تند آندھی میں کسی نازک شاخ کی طرح جھکتی پہ ٹوٹ کر گر جاتی۔ احمد، اب تم اپنے خیمے میں جا کر تھوڑی دیر آرام کر لو، ہم ملکہ جرارہ کے مسکن پر حملہ آور ہونے کے لیے آج عشاء کی نماز کے بعد یہاں سے کوچ کریں گے۔ ملکہ جرارہ کی موت پر بربروں میں پہلے ہی کورام مچا ہوگا، اس پر ہمارا حملہ ان کے ذہنی انتشار اور شعوری قوت پر ایک تازیانہ ثابت ہوگا۔ حسان چند ثانیوں تک احمد کی طرف دیکھتا رہا، دوبارہ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، میں نے اپنے جو جاسوس باجا اور بونا شہروں کے لشکر کی اطلاعات حاصل کرنے کو روانہ کیے تھے وہ بھی لوٹ آئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان دونوں شہروں کے درمیان بربروں، اندلسیوں، سکلیہ، مالٹا، کریٹ، سارڈینیا اور کارسیکا والوں کا ایک متحدہ لشکر جمع ہے۔ وہ ابھی تک وہیں پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ ملکہ جرارہ کے ساتھ ان کا یہ معاہدہ ہے کہ جب بھی جرارہ اپنے کوہستانوں سے باہر نکل کر صحرا کے اندر مسلمانوں سے جنگ کرے وہ مسلمانوں کی پشت پر حملہ کر دیں۔ اگر ہم ملکہ جرارہ کے مسکن کے اندر گھس جاتے ہیں تو وہ کوہستانوں کے اندر ہمارے تعاقب میں نہ آئیں گے، بلکہ صحرا میں کسی مناسب جگہ پڑاؤ کر کے ہمیں کسی موقع پر گزند پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس بار ہم ان کی شیطینت پر نگاہ رکھیں گے اور ملکہ جرارہ کے مسکن کو طاق کرنے کے بعد اس بار انہیں بھی عبرت خیز سبق دیں گے۔ اب تم اٹھو اور اپنے خیمے میں جا کر تھوڑی دیر سستا لو۔ احمد خاموشی سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ احمد ابھی حسان بن نعمان کے خیمے سے نکل کر چند قدم ہی اپنے خیمے کی طرف بڑھا تھا کہ سامنے کی طرف سے اسے اپنا چھوٹا بھائی خصیب آتا دکھائی دیا۔ اسے دیکھتے ہی احمد کے چہرے پر خوشی اور اطمینان کی مسکراہٹ بکھر گئی۔
آگے بڑھ کر خصیب سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، آؤ خصیب، تم کیسے ہو؟ خصیب نے گرم جوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، یا امیر، پہلے میں آپ کو ملکہ جرارہ کو ٹھکانے لگانے کی مبارکباد دیتا ہوں۔ میں خالد بن یزید کے پاس سے اٹھ کر آ رہا ہوں، وہ آپ کی بہت تعریف کر رہا تھا۔ اس کے خیمے میں سیدار نام کی ایک لڑکی بھی ہے جسے خالد اپنی بہن اور آپ کی منصوبہ کہتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ احمد نے پیار سے خصیب کو لپٹا کر چھاتی سے لگاتے ہوئے کہا، جو کچھ تم نے سنا ہے درست ہے۔ اس جنگ کے بعد میں اس لڑکی سے شادی کر لوں گا۔ میں اسے ملکہ جرارہ کے جہنم سے نکال کر لایا ہوں۔ وہ حالات کی ستائی ہوئی ہے، پناہ اور سہارا چاہتی ہے، مسلمان بھی ہو چکی ہے۔ قبل اس کے خصیب کچھ پوچھتا، احمد نے پہلے ہی اس سے پوچھ لیا، کیا تمہارا بھائی احمد آ چکا ہے؟ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس جنگ میں ضرور حصہ لوں گا۔ خصیب نے مایوسی اور افسردگی میں کہا، ابھی تک تو نہیں آئے۔ آپ کی غیر موجودگی میں کئی بار میں آپ کے خیمے کے بھی چکر لگا چکا ہوں، اس خیال سے کہ شاید وہ پہلے آپ کے خیمے میں آ گئے ہوں، لیکن ہر بار مجھے مایوسی ہوئی، نہ جانے میرے اخی کیوں نہیں آئے۔ احمد نے اس کا شانہ تھپ تھپا کر اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم فکر مند نہ ہو، وہ ضرور آئے گا۔ اگر وہ کسی مصروفیت کے باعث نہ بھی آ سکا تو بھی اب فکر کی ضرورت نہیں ہے، میں اور تم دونوں اس جنگ کے بعد اسے ملنے اس کے گھر چلے جائیں گے اور پھر تم اسے اپنے گھر لے جانا۔ خصیب نے بڑے شوق سے پوچھا، اخی احمد رہتے کہاں ہیں؟ احمد نے کہا، جب میں نے تمہیں اور چند ساتھیوں کو کرتاجنہ کی قید سے نکال کر ایک پہاڑی غار میں لا کر رکھا تھا تو وہاں کس شخص نے تمہارے لیے کھانے اور بستروں کا انتظام کیا تھا؟ خصیب نے فوراً کہا، ایک شخص زیوس اور اس کے بیٹے ہرمس نے۔ احمد نے پھر پیار سے کہا، خصیب، اگر میں اس جنگ میں مارا جاؤں اور تمہارا بھائی بھی اس جنگ میں حصہ لینے کو نہ آئے تو تم جنگ سے فارغ ہو کر سیدھے زیوس کے ہاں جانا۔ سنو خصیب، زیوس کی بیٹی تمہارے بھائی احمد کی بیوی ہے، اس کا نام ارتمیس ہے۔ وہ 2 شادیاں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس دوران تبرک اور اس کے ساتھیوں نے اس کی پہلی منگیتر ایمن کو اٹھا لیا اور ابھی تک وہ بیچارہ ایمن کو تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ خصیب نے بےتابی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یا امیر، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہ بتایا کہ میرے اخی ہمارے محسن زیوس کے داماد ہیں اور ان کے ہاں رہتے ہیں؟ میں برکہ سے اس طرف آتے ہوئے اپنے بھائی سے مل کر آتا۔ احمد نے پھر پیار سے اس کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے کہا، اس وقت زیوس سے تمہارے بھائی کے اس رشتے کے متعلق میں نے تمہیں اس لیے نہ بتایا تھا کہ اس وقت تم اپنے بھائی کو وہاں نہ مل سکتے تھے، اس لیے کہ وہ ایمن کی تلاش میں گیا ہوا تھا۔ تم فکر نہ کرو، وہ اس جنگ میں حصہ لینے ضرور آئے گا اور جنگ کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ وہ تمہارے ساتھ گھر جائے گا۔ خصیب کچھ مطمئن ہو گیا تھا۔ احمد نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، آؤ میرے خیمے میں بیٹھو، آج شام کا کھانا ہم اکٹھے کھائیں گے۔ خصیب خاموشی سے احمد کے ساتھ اس کے خیمے کی طرف چل دیا تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد صحرائے اوراس کی پنہائیوں سے نکل کر اسلامی لشکر نے ملکہ جرارہ کے کوہستانی مسکن کی طرف کوچ کیا تھا۔ یہ روانگی انتہائی خفیہ رکھی گئی تھی۔ سر شام ہی لشکر کے جاسوس گروہوں کی شکل میں چاروں طرف دور دور تک پھیلا دیے گئے تھے تاکہ ارد گرد منڈلاتے رومنوں اور بربروں کے جاسوسوں کے علاوہ مشتبہ لوگوں کو پکڑ کر بر وقت اپنی گرفت میں کر لیا جائے تاکہ کسی کو لشکر کی روانگی کا علم نہ ہو۔ حسان نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ ہراول کے طور پر احمد کی سرکردگی میں دیا، دوسرا حصہ اس نے اپنے پاس رکھا اور تیسرے حصے پر صالح کو سالار مقرر کیا۔ صبح ہونے سے کافی دیر پہلے اسلامی لشکر کوہستان اوراس میں داخل ہو گیا تھا۔ احمد چونکہ ہراول کا سالار تھا اور اس کے علاوہ وہ ملکہ جرارہ کے اس کوہستانی مسکن کے محل وقوع سے بھی واقف ہو چکا تھا، لہٰذا اسے پہلے حرکت میں آنے کا موقع دیا گیا۔ احمد نے اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھ کر کوہستانوں کے اندر پہرا دینے والے بربروں کو تحقیق کر دیا۔ یہی وہ لوگ تھے جو ماضی میں ملکہ جرارہ کو حملہ آوروں کی بر وقت اطلاع کر دیا کرتے تھے۔ احمد اسی راستے جو اس کوہستانی مسکن میں داخل ہوا تھا، جس طرف اس نے گھاس کو آگ لگا کر راستہ صاف کر دیا تھا۔ کوہستانوں کے اندر پہرا دینے والوں کے خاتمے کا یہ فائدہ ہوا کہ کسی نے بر وقت مزاحمت نہ کی اور اسلامی لشکر جلی ہوئی گھاس والے راستوں کو رونتا ہوا ملکہ جرارہ کے کوہستانی شہر کے سامنے جا نمودار ہوا۔ اہل شہر جو ملکہ جرارہ کو اس کے طلسم کی وجہ سے ایک دیوی کی طرح پوجتے تھے، اسے دفن کرنے کے بعد اس کا سوگ منا رہے تھے۔ جس وقت اسلامی لشکر شہر پر حملہ آور ہونے لگا، اسی وقت مسلمان جاسوس کی خبر لائے کہ باجا اور بونا شہروں کی طرف سے رومنوں کا ایک جرار لشکر ملکہ جرارہ کی حمایت میں مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے روانہ ہو گیا ہے۔ حسان نے وقت ضائع نہ کیا اور فوراً اس نے شہر پر حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا۔ ان کوہستانی بربروں سے نمٹ کر وہ فوراً طوفان کی طرح بڑھتے رومنوں کو سرکوبی کر لینا چاہتا تھا۔ 3 اطراف سے جرارہ کے اس شہر پر حملہ کیا گیا۔ مشرق کی طرف سے خود حسان، جنوب کی طرف سے احمد اور شمال کی طرف سے صالح اپنے اپنے لشکروں کے ساتھ شہر کے اندر گھس کر حملہ آور ہوئے تھے۔ بربروں نے فوراً اپنے آپ کو مسلح کر کے مسلمانوں پر زوردار حملے کرتے ہوئے انہیں شہر سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن انہیں ناکامی ہوئی اور مسلمان انہیں رونتے ہوئے آگے بڑھ گئے تھے۔ مسلمانوں کو جرارہ کی سرکردگی میں ایک بار پسپا کرنے کی وجہ سے بربروں کے حوصلے چونکہ بلند تھے، لہٰذا انہوں نے شہر کے مغربی حصے میں
ایک بار پھر جمع ہو کر اپنی قوت کو بڑھایا۔ اس بار تمام وہ بربر عورتیں جو جنگی ہتھیاروں کی تربیت رکھتی تھیں مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے اپنے لشکر میں شامل ہو گئی تھیں۔ اسلامی لشکر جب شہر کو فتح کرتا ہوا مغربی میدانوں میں پہنچا تو وہاں بربروں کے اثر نو مجتمع ہونے والے لشکر نے حملہ کر دیا، لیکن حسان، احمد اور صالح کی سرکردگی میں مسلمانوں نے اس قدر سختی اور تندی سے جوابی حملہ کیا کہ مردوں اور عورتوں پر مشتمل اس نئے لشکر کا زیادہ حصہ جنگ میں کام آ گیا۔ جو باقی بچے وہ اپنے ہتھیار پھینک پھینک کر امان طلب کرنے لگے تھے۔ ملکہ جلالہ کا صرف ایک بیٹا بچا تھا، باقی اس جنگ میں مارے گئے تھے۔ جب شہر مکمل طور پر فتح ہو گیا تو جلالہ کا وہ بیٹا حسان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کا اظہار کیا۔ حسان اس وقت جلدی میں تھا کیونکہ اسے ابھی رومنوں کے اس لشکر سے بھی نمٹنا تھا جو کوہستان اوراس کے بربروں کی مدد کو آ رہا تھا۔ وہ رومنوں کے اس لشکر کو کوہستان میں داخل نہ ہونے دینا چاہتا تھا۔ اس طرح جلالہ کے بربروں کا بغاوت کر کے رومنوں کے ساتھ مل جانے کا اندیشہ تھا، لہٰذا وہ رومنوں کے لشکر سے صحرائے اوراس کے اندر نمٹ لینا چاہتا تھا۔ جلدی جلدی حسان اور بربروں کے درمیان یہ شرائط طے پائیں کہ بربر مسلمانوں کے مطیع و فرما بردار رہیں گے، ایک معقول رقم سالانہ خراج ادا کریں گے اور 12,000 مسلح بربر ہر وقت اسلامی لشکر کی مدد کے لیے اس کے ساتھ رہیں گے۔ جرارہ کے بیٹے نے شرائط بخوشی قبول کر لیں اور حسان اپنے لشکر کے ساتھ شہر سے نکل کر رومنوں کی سرکوبی کے لیے پھر صحرائے اوراس کی طرف روانہ ہوا تھا۔ یہ سارے معاملات برق کی سی سرحد کے ساتھ طے پائے تھے اور بربر مطمئن تھے کہ مسلمان ان سے صلح کی شرائط طے کر کے شہر کو خالی کر گئے ہیں۔ صحرائے اوراس کے اندر رومنوں اور فرانسیسیوں کا متحدہ لشکر برق رفتاری سے آگے بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ کوہستانوں میں داخل ہونے سے قبل ہی صحرا کے اندر مسلمانوں نے ان کا راستہ روک دیا۔ رومنوں اور فرانسیسیوں کا لشکر لاکھوں پر محیط تھا، لہٰذا وہ فوراً مسلمانوں کے ساتھ صحرائی جنگ پر آمادہ ہو گئے اور اپنی صفیں درست کرنے لگے۔ حسان اور احمد نے اپنے لشکر کو ایسے انداز میں سفرا کیا کہ ان کی پشت پر کوہستان اور اس کے طویل سلسلے کے ایسے بلند اور سیاہ پہاڑ تھے جنہیں پشت کی طرف سے عبور کر کے ان پر کوئی حملہ آور نہ ہو سکتا تھا۔ رومنوں نے جب اپنی صفیں درست کر لیں تو انہوں نے مسلمانوں پر دہشت طاری کرنے کی خاطر پہلے انفرادی جنگ کی ابتدا کی اور جزیرہ مالٹا کا ایک قوی ہیکل اور عظیم مجسہ نائٹ اپنے آپ کو پوری طرح مسلح کرنے کے بعد میدان میں اترا اور مقابلے کے لیے للکارا۔ اپنے ہراول دستوں کے سامنے کھڑا احمد فوراً حرکت میں آیا، اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا وہ حسان کے پاس آیا اور منت کرنے کے انداز میں کہا، میرے آقا، میں جانتا ہوں میدان میں اترنے والا یہ جوان مالٹا کا نائٹ ہے جو اپنی جنگی ممارست اور مذہبی جنون کی وجہ سے عیسائی دنیا کے نامور اور لاجواب تیغزن سمجھے جاتے ہیں۔ اگر یہ جیت کر لوٹ گیا تو ہمارے لشکر پر برا اثر پڑے گا۔ اس وقت ہمارے لشکر کے حوصلے بلند ہیں کہ ہم جرارہ کے مسکن پر مکمل طور پر قابو پا چکے ہیں۔ میرے آقا، مجھے میدان میں اترنے کی اجازت دیجیے کہ میں اس رومن کا سر کاٹ کر آپ کے قدموں میں پھینکوں اور اپنے لشکر کے لیے اچھے شگون کی ابتدا کروں۔ آپ مطمئن رہیے، میں ان رومنوں کے ہر طریقے جنگ سے واقف ہوں، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ حسان نے مسکراتے ہوئے کہا، گو میں تمہیں اجتماعی جنگ کے لیے محفوظ رکھنا چاہتا تھا، پھر بھی میں تمہیں میدان میں اترنے کی اجازت دیتا ہوں کہ ماضی میں تمہارا ہر فیصلہ میرے لیے سود مند اور منفعت بخش رہا ہے۔ احمد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور میدان میں اترا۔ ہراول دستوں کے اندر خصیب اور خالد کھڑے پرشوق نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ان دونوں کے درمیان سردار تھی جو مردانہ لباس پہن کر جنگ میں حصہ لے رہی تھی۔ احمد کو ایک وقار کے ساتھ میدان میں اترتے دیکھ کر اس کے لبوں پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ اور گلابی چہرے پر گہرا سکون اور بے پایاں خوشی پنہاں تھی۔ مالٹا کے اس رومن نائٹ کے قریب آ کر احمد اپنے گھوڑے سے اترا اور اپنی تلوار اور ڈھال سنبھال کر وہ اس کی طرف بڑھا۔ جب وہ اس سے نزدیک ہوا تو رومن نے کہا، کیا یہ اچھا نہ ہوگا کہ جنگ کی ابتدا کرنے سے قبل ہم ایک دوسرے سے اپنا حسب نسب کہیں، تاکہ اگر تمہارا حسب نسب اچھا ہو تو میں تمہاری موت پر فخر کر سکوں۔ اے اجنبی، اپنا نام اور اپنے لشکر میں اپنا مقام کہو۔ احمد نے اپنی تلوار سونپتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں تو مالٹا کا نائٹ ہے، لیکن یاد رکھ، اچھا نام اور مقام تو میرے اس رب کا ہے جس کے ہاتھ میں موت ہے اور جو اوروں کو کھلاتا ہے اور خود نہیں کھاتا۔ میرا حسب نسب تم خود ہی اس وقت جان جاؤ گے جب میری خمدار بھاری تلوار تیری سیدھی تلوار کے حملوں کو ناکام کرتی ہوئی تجھ پر اولوں اور بارش کی طرح برسے گی۔ اپنی طاقت، قابلیت اور قوت ارادی پر اس قدر گھمنڈ نہ کر، میرا رب جو میرا قبلہ شوق اور وجدان ذوق ہے میری ہمت کو بڑھائے گا۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اخلاق و پاکیزگی کے مادن تھے، ان کی پیروی کرتے ہوئے میرا رب مجھے ایسی استطاعت دے گا کہ میں اس صحرا کے اندر تجھے پچھاڑ دوں گا اور اس ریت کو تیرے خون سے کوس و قزا جیسا کر دوں۔ حسب و نسب کو چھوڑو اور آگے بڑھ کر مجھ پر حملہ کرو، پھر دیکھو میں کیسے اپنی تلوار کی ضرب سے تمہارے افعال شنیعہ کی قطع و برید اور تمہارے جسم اور روح کے علائق و بکھیڑوں کا انقطاع کرتا ہوں۔
آگے بڑھ کر مجھ پر حملہ کرو، میں تمہیں پہلے وار کرنے کا موقع دیتا ہوں، بعد میں شاید ایسا موقع تم حاصل نہ کر سکو۔ اس رومن نے تنزن کہا، تم ایک سادہ، بے ریا اور بھولے سے بدو ہو، کیا تم میرا مقابلہ کر لو گے؟ احمد نے اس پر سخت لہجے میں کہا، ایسی باتیں کر کے میری بردباری پر نفرت کا لبادہ اور میرے نرم جذبات پر تلخی کا خول نہ چڑھاؤ۔ میں تیرا مقابلہ بھی کروں گا اور تیرے لاغ و لاب، گمان بے پرواہ اور ذہنی ارتفاع کو زیر کر کے تجھے اس ریت پر چت بھی کروں گا۔ رومن جو اپنے آپ کو ہورے زمانہ سمجھتا تھا اور اپنی پھرتی اور قوت کو چیتے کی کمر اور شیر کی ران سے تشبیہ دیتا تھا، احمد کی باتوں پر کھول اٹھا اور آگے بڑھ کر اس نے زخمی اور احمق ریچھ کی طرح احمد پر لگاتار اور تابڑ توڑ حملے کرنے شروع کر دیے تھے۔ احمد بڑی مہارت، تیز دستی اور ہنرمندی سے اس کے وار روکتا رہا۔ کسی بھی موقع پر رومن اسے اپنے حملوں سے پریشان اور خوفزدہ نہ کر سکا تھا، یہاں تک کہ احمد نے زور سے چلاتے ہوئے کہا، اے میری تلوار، میرے لیے ایک نئی فتح کے لیے مستعد ہو جا۔ احمد کا چہرہ غصے میں لال بدخشاں جیسا ہو گیا تھا۔ پھر اس نے اپنی زوردار آواز میں اللہ اکبر کی تکبیر بلند کی اور رومن پر اس نے جوابی حملہ کر دیا تھا۔ ایک انوکھی اور پراسرار سکرومستی اور اپنی ہستی کے اثر رموز کھول دینے والی خود فراموشی میں ڈوب کر احمد اس رومن کو اپنے تیز اور طوفانی حملوں سے دھکیلتا ہوا دور تک لے گیا تھا۔ اس کے حملوں میں گھوڑوں کی ٹاپوں جیسی خوفناک دھمک اور عقابوں کی پھڑپھڑاہٹ جیسی وحشتناکی تھی۔ رومن پر حملہ کرتے ہوئے وہ بار بار اس دھاڑتے شیر کی طرح تکبیریں بلند کر رہا تھا جس نے جنگل کے اندر اپنے شکار کو اپنی گرفت میں کر لینے کا عہد کر لیا ہو۔ تھوڑی دیر قبل تک فخر و گھمنڈ اور غرور گمان میں بڑھ چڑھ کر باتیں کرنے اور رومن احمد کے آگے آگے بھاگتے ہوئے شاعر کی طرح اداس اور نا امید ہو گیا تھا جس کا قصیدہ بادلوں میں کھو گیا ہو۔ اچانک احمد نے زوردار تکبیر بلند کی اور اس کی تلوار غیر مرئی پروں کی سرسراہٹ پیدا کرتے ہوئی رومن کے شانے پر گری تھی۔ صحرا کے اندر فضاؤں میں رومن کی ایک ہولناک چیخ بلند ہوئی، اس کا بایاں شانہ پسلیوں تک احمد کی تلوار نے چیر کر رکھ دیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے تلوار اور ڈھال چھوٹ گئی اور وہ ریت پر گر گیا۔ احمد اس کے پاس آیا اور اسے پاؤں کی ٹھوکر مارتے ہوئے پوچھا، کیا میں نے اس رزمگاہ میں تیرے حسب و نسب کو خون آلود اور تیرے عزت و شرف کو محدود نہیں کر دیا؟ تو نے میرے یگانہ آفاق تلوار کی کاٹ اور میرے حملہ ہونے کا نقطہ عروج دیکھا، کیسا ہولناک اور مہیب تھا؟ رومن نے کوئی جواب نہ دیا کیونکہ اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی تھی اور وہ ختم ہو گیا تھا۔ احمد نے اس کی لاش اٹھائی، اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے لشکر کی طرف روانہ ہو گیا۔ احمد سیدھا حسان بن نعمان کے پاس آیا اور انفرادی جنگ کے ابتدا کرنے والے اس رومن کی لاش اس کے پاؤں میں پھینکتے ہوئے کہا، سیدی، میں نے اسے آپ کے قدموں میں لا پھینکنے کا آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ دشمن کے لشکر سے اب کوئی اور ایسا جوان نہ نکلے گا جو ہمیں انفرادی جنگ کی دعوت دے۔ اس کا قتل دشمن کے لیے عبرت خیز اور سبق آموز ثابت ہوگا۔ حسان نے تشکرانہ انداز میں احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، احمد، تم واقعی صحرا کی تپش ہو، جو بھی تم سے نبرد آزما ہوگا پتنگے کی طرح خاکستر اور راکھ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ حسان کہتے کہتے رک گیا کیونکہ رومن اور فرانسیسی ایک ساتھ حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھنا شروع ہو گئے تھے۔ حسان کا اشارہ پا کر احمد بھی اپنے ہراول دستوں کے ساتھ سامنے جا کھڑا ہوا اور لشکر کا وسطی حصہ حسان کے پاس تھا، اس کے دائیں طرف احمد اور بائیں طرف صالح تھا۔ فرانسیسی اور رومن اپنے سپہ سالار ساسرا کی سرکردگی میں مسلمانوں پر اپنی پوری قوت اور قہرمانیت سے حملہ آور ہوئے تھے، لیکن حسان، احمد اور صالح نے بھی ایسا سخت جوابی حملہ کیا کہ انہوں نے نہ صرف دشمن کے حملے کو روک دیا تھا بلکہ انہیں ایک حد تک پیچھے ہٹنے پر بھی مجبور کر دیا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ مسلمان اپنے لڑنے کا انداز بدلنے لگے تھے۔ سامنے کی طرف سے حسان بن نعمان دشمن پر جان لیوا حملے کرتا رہا، جبکہ احمد اور صالح اپنے اپنے پہلو میں ذرا آگے بڑھتے ہوئے دشمن کے لشکر کے ایک مناسب حصے کو اپنے پر عذاب گھیراؤ میں لینے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ اچانک اسلامی لشکر میں ایک ساتھ تکبیریں بلند ہوئیں، پھر احمد نے دائیں طرف سے، صالح نے بائیں طرف سے اور حسان نے سامنے سے اپنی پوری قوت اور ممارست کے ساتھ جان لیوا اور رست خیز حملے شروع کر دیے تھے۔ اگلی 20-25 صفوں کو مجاہدین نے حسان، احمد اور صالح کی سرکردگی میں رون ڈالا تھا اور وہاں جنگ کرنے والے دشمن کی اکثر سپاہ کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اگلی صفوں سے دشمن کے سپاہی جب بھاگ کر اپنی جان بچانے کی خاطر پچھلی صفوں کے اندر دیوانہ وار گھسنے لگے تو پچھلی صفوں کی ترتیب اور ضبط جاتا رہا۔ اگلی صفوں سے بھاگنے والے ان سپاہیوں کی حالت بالکل ان ہاتھیوں جیسی تھی جو ہزیمت اٹھا کر اپنی ہی سپاہ کو روندنے لگے ہوں۔ اسی لمحے مسلمانوں نے پھر تکبیریں بلند کرتے ہوئے ایک ساتھ حملہ کیا اور اگلی صفوں کی اکھاڑ پیشاڑ کے علاوہ انہوں نے پچھلی صفوں کو بھی بے ترتیب اور منتشر کر دیا تھا۔
अब रोमनों और फ्रांसीसियों को यकीन हो गया था कि मुसलमानों के सामने वो ये जंग हार चुके हैं, लिहाजा वो अपने सालार सासरा को पीछे ही छोड़कर मैदान जंग से भाग खड़े हुए थे। हसन, अहमद और साले अपनी पूरी कुवत और बरकफ्तारी के साथ दुश्मन का ताकुब करने लगे। इस्लामी लश्कर के तबीब और इनके साथ काम करने वाले सिपाही मैदान जंग में रुककर लड़ाई में शहीद होने वालों की लाशों को एक जगह जमा करने के अलावा अपने जख्मियों की मरहम पट्टी और देखभाल भी करने लगे थे। सरा के अंदर दूर तक मुसलमानों ने रोमनों और फ्रांसीसियों का ताकुब किया और इनकी कुवत को पूरी तरह कुचलकर इनके लश्कर के बड़े हिस्से को तय कर दिया था। बाकी बचने वाले गिनती के सिपाही अपनी जानें बचाने की खातिर बाजा और बोना शहरों की तरफ भाग गए थे। एक गुमनाम बद्दू ने दुश्मन के सिपहसालार सासरा को भी जिंदा गिरफ्तार कर लिया था। मुस्लिम मुजाहिदीन अभी तक दुश्मन का ताकुब जारी रखे हुए थे। जब उन्हें यकीन हो गया कि दुश्मन अब इनके लिए बेजर हो गया है, तो उन्होंने ताकुब बंद कर दिया। ताकुब तर्क करके हसन, अहमद और साले ने जब अपने लश्कर को एक जगह जमा किया, तो वही बद्दू जिसने दुश्मन के सिपहसालार को जिंदा गिरफ्तार किया था, हसन की खिदमत में हाजिर हुआ और खुशी का इजहार करते हुए उसने कहा, मेरे आका, ये दुश्मन के लश्कर का सिपहसालार सासरा है। इस बद्दू ने सासरा के गले में रस्सी डाल रखी थी और इस रस्सी का एक सिरा अपने हाथ में पकड़ रखा था और किसी सरकश ऊंट की तरह इसे हाँकता हुआ लाया था। हसन ने शाइस्ता और नरम लहजे में इस सिपाही को मुखातिब करते हुए कहा, इसकी गर्दन में बंधी हुई रस्सी खोल दो, इसे आजाद कर दो। इस बद्दू ने फौरन अपने सालार का कहना मानते हुए सासरा के गले में बंधी हुई रस्सी खोलकर अलहदा कर ली और एक तरफ फटकर खड़ा हो गया था। हसन और अहमद सासरा के करीब हुए, जो उन दोनों को अपनी तरफ बढ़ते देखकर बर्फ के तूफानों में फंसे हुए मुसाफिर की तरह कपकपाने और तेज आंधी में सहरा के अंदर तन्हा खड़े दरख्त की तरह लरजने लगा था। हसन ने गहरी निगाहों से सासरा की तरफ देखते हुए पूछा, है सासरा, तुमने इस जंग को कैसा पाया? सासरा ने लरजती बिखरती आवाज में पूछा, क्या मैं जान सकूंगा कि आप कौन हैं और मुसलमानों के लश्कर में आपकी हैसियत क्या है? हसन ने कहा, मेरा नाम हसन बिन नुमान है, मैं लश्कर का अमीर हूँ। फिर उसने अहमद की तरफ इशारा करते हुए कहा, और ये लश्कर के नायब अमीर अहमद बिन हशम हैं। सासरा ने डरी डरी सहमी सहमी और खौफजदा आवाज में कहा, मुझे यकीन था कि इस सहराई जंग में चंद लम्हों के अंदर ही मैं मुसलमानों के लश्कर की सफे उलटकर उन्हें इबरतनाक शिकस्त दूंगा, लेकिन मुझे मायूसी हुई। यकीनन तलवार के इस्तेमाल में अरब दूसरी कौमों से बहुत आगे हैं। इस सहराई जंग में मुसलमानों की कारकर्दगी और मुनासिब तंजीम ही उनकी फतह का बायस है, वरना तादाद में मेरा लश्कर आपसे कहीं ज्यादा था। हसन ने फिर पूछा, तुम हमसे कैसे सलूक की तवक्को रखते हो? सासरा ने झट कहा, मैं आपसे बेहतर और उम्दा सलूक की तवक्को रखता हूँ। मैं आपसे अमान तलब करता हूँ और वादा करता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी उजलत नशीनी और गोशागिरी में गुजार दूंगा। मैं मुसलमानों के खिलाफ अब किसी जंग में हिस्सा न लूंगा। ये मेरा आपसे पुख्ता अहद है और आप देखेंगे मैं अपने अहद को इस्तवार और वादे को कायम रखूंगा। हसन ने बेपरवाही से कहा, तुम अगर आइंदा भी हमारे खिलाफ किसी जंग में हिस्सा लोगे तो हम मुसलमानों पर कोई असर न डाल सकोगे। सुनो सासरा, हम इनके लिए हरीरो अब्रेशम हैं जो हमारी तरफ दोस्ती, जगानगत, इत्तेहाद और अपनायत का हाथ बढ़ाते हैं, और वो लोग जो हमसे दुश्मनी, अदावत, अनाद और सरकशी रखें और हमारे खिलाफ हथियार उठाएंगे, इनके लिए हम रस्त खेज सहरा की आग और अपने रब का अजाब और इल्लत हैं। ऐ सासरा, दिलों के भेद खुदा ही जानता है। मुझे इल्म नहीं कि तुम्हारी अमान तलबी नेक नियति पर मबनी है या तुम मौका शनास बनकर इन पुरज़ाब लम्हों से छुटकारा पाना चाहते हो। कुछ भी हो, चूंकि तुम पुरअमन रहने के अलावा अमान तलब कर रहे हो, लिहाजा मैं तुम्हें माफ करता हूँ और जाने की इजाजत देता हूँ। हसन ने करीबी खड़े अपने एक सालार को घोड़ा लाने के लिए कहा और उसके करीब ही से घोड़ा पकड़कर हसन के सामने ला खड़ा किया। हसन ने इस घोड़े की पीठ को थपथपाते हुए कहा, सासरा, ये घोड़ा सवारी के लिए मैं तुम्हें अपनी तरफ से देता हूँ। जाओ, यहां से चले जाओ, और सुनो, जब तुम वापस जाओ तो अपनी कौम को जाकर कहना कि इन सहराओं के अंदर अगर हमारे खिलाफ फिर कोई जंग बर्पा की तो वल्लाह हम बाजा और बोना ही नहीं, बहरे मुहित तक दुश्मन के हर इस शहर को जमीन बोझ कर देंगे जिससे हमें अपने खिलाफ नफरत और अनाद की बू आई। सासरा के चेहरे पर इत्मीनान और सुकून के गहरे नकूश बिखर गए थे। आगे बढ़कर पहले उसने हसन और अहमद से मुसाफिया किया, फिर अपने घोड़े पर सवार हुआ और हसन की तरफ देखते हुए कहा, कसम है मुझे मसीह मरियम की, आप लोग इखलाक व किरदार में हमसे आला और अरफा हैं, और हमारा लश्कर अगर किसी मुसलमान सालार को गिरफ्तार करता तो कभी भी इससे ऐसी मेहरबानी और शफकत का सलूक न करता। मैं आपके इस एहसान का शुक्रमंद और अपने रवैये पर नादिम हूँ। इसके साथ ही सासरा ने अपने घोड़े को एड़ लगाकर शुमाल मगरिब के रुख पर सरपट दौड़ा दिया था। सासरा के चले जाने पर अहमद ने हसन की तरफ देखते हुए कहा, अब जबकि हम मलका जरारा पर काबू पाने के अलावा तमाम शहराई कुव्वतों को मगलूब कर चुके हैं, आपका आइंदा लाए अमल क्या होगा? हसन ने अपने करीब खड़े साले की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं एक रोज तक लश्कर की कमान साले के सुपुर्द करने के बाद दमिश्क की तरफ रवाना हो जाऊंगा ताकि अब्दुल मलिक बिन मरवान
کیونکہ عبد الملک بن مروان کا میرے متعلق یہی حکم ہے۔ احمد نے اداس لہجے اور پریشان آواز میں کہا، تو پھر میں آپ سے پہلے ہی یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا۔ آپ جانتے ہیں میرے ذمہ کس قدر کام ہے، میں نے اپنی ماں باپ کے پاس جانے کے علاوہ اب یمن کو بھی تلاش کرنا ہے۔ حسان نے خوش طبعی سے کہا، میں بخوشی تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں۔ سامعین و ناظرین، صحرا کی تپش افریقہ کا جہاد قسط نمبر 29 کا یہاں پہ اختتام ہوا۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو تاریخی پہلوؤں سے واقفیت یا آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔